السلام علیکم سامعین، 13 شعبان المعظم ہے، 17 مارچ ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، 24 گھنٹے پہلے یہ نامہ نگار مغربی یو پی کے ضلع باغپت کے قصبہ بڑوت میں مولانا محمد اسرائیل نعمانی کے مدرسے میں حاضر ہوا تھا، جہاں طلباء کا فارسی اور عربی زبان کا امتحان ہوا ہے۔ ان طلباء نے جس طریقے سے سنایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امتحان دیتے دیتے طلباء کو اٹکی بھی لگی ہے اور بہت سے سوالوں کے جوابات بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ امتحان کتاب کے طے شدہ اوراق سے نہیں دلایا گیا ہے اور نہ ہی پہلے سے سوالات طے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو طلباء نہ اٹکتے اور ہمیں رٹے رٹائے سوالات کے جوابات سنا دیتے۔ اس نامہ نگار نے خود بھی کئی سوالات کیے ہیں۔ پوری رپورٹ گرچہ طویل ہو گئی ہے مگر افادہ عام کے لیے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں آج سالانہ امتحان ہے 13 شعبان المعظم 1443 مطابق 16 مارچ 2022 بروز چارشنبہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ جماعت ادھر کے میں دکھائیے، ابھی یہ جماعت جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اسی سال میں فارسی بھی پڑھی ہے اور میزان کی کتابیں جو پڑھی ہیں انہوں نے صفت المصادر، مفتاح العربی، القراءۃ الواضحہ، شرح تعامل، نحومیر، پنگنج، منشعب، میزان الصرف، اور فارسی کی جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں مالا بدہ میں پندنامہ، گلستان سعدی، کریمہ سعدی، فارسی کی پہلی، حمد باری، تیسر مبتدی۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ بھائی یہ کتابیں تو بہت ہو گئی ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اتنے قلیل مدت میں یہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی جو اس مدرسے سے، اس درسگاہ سے نابلد ہے وہ یہ کہے گا کہ بھئی خانہ پوری کرائی گئی ہے، لیکن نہیں، الحمدللہ ابھی ہم نے ان کا اجرا پیش کیا ہے۔ فارسی کے ساتھ ساتھ بہترین عربی زبان کی عبارت پہ ان بچوں کو عبور ہے، ترکیب پہ اچھا عبور ہے۔ ترکیب وہ یہ نہیں رٹی رٹائی ترکیب کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جملہ ان بچوں کو دیجئے، ایک منٹ مولانا دکھائیے، ایک کتاب دیجئے مجھے۔ کی دو قسمیں، اول مفرد و مرکب۔ مفرد ایسا لفظ ہے جو تنہا ہو اور دلالت کرے ایک معنی پر، اور مرکب وہ ہے جو دو کلموں زیادہ سے مل کر بنے۔ حالما مرکب ہے اس لیے کہ دو کلموں سے مل کر بنا ہے۔ اور مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جس سے پوری بات معلوم ہو جائے، مرکب غیر مفید ہے وہ ہے جس سے پوری بات معلوم نہ ہو۔ حالما مرکب غیر مفید ہے اس لیے کہ پوری بات معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی وہ ہے جو مضاف اور مضافلے سے مل کر بنے، مرکب توصیفی وہ ہے جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے۔ حالما مرکب اضافی ہے اس لیے کہ مضاف اور مضافلے سے مل کر بنا۔ مضاف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم سے تعلق اور لگاؤ رکھے، مضافل وہ ہے جس سے کسی دوسرے اسم کا تعلق اور لگاؤ ہو۔ اور ترتیب کے اعتبار سے اضافت کی دو قسمیں، اضافت مستوی، اضافت مقلوبی۔ اضافت مستوی وہ ہے کہ مضاف پہلے اور مضافل بعد میں آئے۔ اضافت مقلوبی وہ ہے کہ مضافل پہلے اور مضافل ازہار باسمۃ و اشجار عالیۃ و خضرۃ رائعۃ۔ شاویز تم بولو، ترجمہ کیجئے۔ خوبصورت پارک میں، خوبصورت باغیچے میں کھلے ہوئے پھول اور اونچے درخت اور خوش منظر ہریالی ہے۔ ترکیبی ترجمہ کیجئے۔ ترکیب کیا ہوگی؟ فی حرف جر، الحدیقۃ موصوف، الجمیلۃ صفت۔ موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فی حرف جر کا مجرور، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر موجود صیغہ صفت کے متعلق، موجود صیغہ صفت متعلق اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم۔ ازہار موصوف، باسمۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرفیات، اشجار موصوف، عالیۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ معطوف۔ واو حرفیات، خضرۃ موصوف، رائعۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مبتدا، فی مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا ازہار باسمۃ مرکب توصیفی ہیں۔ جی ہاں، باسمۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے جی۔ ترکیب میں کیا ہے؟ صفت۔ صفت،
صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت ایسا تابع ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہو، یا صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت حقیقی یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں ہو، یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کی ذات میں ہو۔ اگر صفت ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو اس کے موصوف اور اس کے مطبوع کی ذات میں ہے تو وہ صفت کتنی چیزوں میں موافق ہوتی ہے اپنے موصوف کے؟ 10 چیزوں میں کیا کیا؟ تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد تثنیہ جمع، رفع نصب اور جر میں۔ یہاں پر تذکیر و تانیث میں دونوں موافق ہیں؟ اظہار ان میں تو تا تانیث نہیں ہے، باسمت ان میں تا تانیث ہے۔ اظہار جمع تکسیر ہے اور اس لیے کہ جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، جو اور جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اظہار یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ موصوف صفت ہیں؟ دونوں نکرہ ہیں جی، جب کسی جگہ دو اسم دو اسم نکرہ ہو موصوف۔ اظہار باسمت فی ید الطالب المجتہدی، آگے آپ بولیے۔ فی ید الطالب المجتہدی کتاب مفید و دفتر صغیر و مسطرۃ طویلۃ، محنتی طالب علم کے ہاتھ میں مفید کتاب اور چھوٹی کافی اور لمبا اسکیل ہے۔ تحقیق فی بمعنی میں، یدی معنی ہاتھ، طالبی معنی طالب علم، مجتہدی محنتی، کتاب معنی کتاب بمعنی کتاب، مفید معنی مفید، دفتر معنی کافی، صغیر معنی چھوٹی، مسطرۃ اسکیل، طویلۃ لمبا۔ یہ الطالب جو ہے، الطالب یہ کیا ہے؟ فعل اسم حرف کیا ہے؟ یہ اسم ہے جی، اسم ہے تو اسم کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ معرفہ، الف لام آیا ہوا ہے، معرفہ آیا ہوا ہے۔ جی، معرفہ۔ اور صیغہ کون سا ہے؟ اس میں فاعل کا جی، اس میں فاعل، یہ مصدر کیا ہے اس کا؟ الطلب، الطلب کس باب کا مصدر ہے؟ نصر ینصر، نصر ینصر، یہ کاہے کے وزن پر ہے؟ الف لام ناصر ان کے طالب۔ جی، المجتہد یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا جی، بری بات بولیے۔ اس میں فاعل کا اسباب افتعال سے۔ اسباب افتعال، جی، مصدر کیا ہے اس کا؟ الاجتہاد، الاجتہاد، اس کا امر کیا آئے گا؟ اجتہد، اجتہد آئے گا۔ ترکیب کیجئے جملے کی۔ فی ید الطالب المجتہدی، فی حرف جر، یدی مضاف، طالب موصوف، المجتہدی صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یدی مضاف کا مضاف الیہ، یدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فی حرف جر کا مجرور، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا موجود صیغہ صفت مقدر کے، موجود صیغہ صفت مقدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم، کتاب موصوف، مفید صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، دفتر موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، مسطرۃ موصوف، طویلۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملے مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ مفید، یہ کون سا جگہ ہے؟ مفید صرف میں جائیے۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، ظرف ہے، کیا ہے یہ؟ مفید، اس میں مفعول، اس میں فاعل، کوئی اور بولے؟ اس میں فاعل، اچھا، اس میں فاعل کس باب سے؟ باب افعال سے ہی۔ وزن کیا ہے؟ مکرمن، کیا تھا یہ؟ مفید، مفید، جی، کیا تعلیل ہوئی؟ یا متحرک، ما قبل مفتوح، یا کو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے۔ مفید میں ما قبل اس کا مکسور ہے، یا متحرک ما قبل حرف صحیح، حرف صحیح ساکن، تو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے، کیا ہو گیا؟ مفید۔
یہ فی ید الرجل المؤمنی کیا ہے تحقیق اس کی؟ فی کلمے کی تینوں ترجمہ کیجیے اس کا. مومن مرد کے ہاتھ میں ایک مبارک کتاب ہے اور وہ قرآن کریم ہے. یہ مومن مرد، جو مومن کا ترجمہ پہلے کیوں کیا؟ اسی لیے کہ صفت ہے اور صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے. صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے. مومن مرد کے ہاتھ میں ایک مبارک کتاب ہے اور وہ قرآن کریم ہے. ایک کائے کا ترجمہ کیا؟ تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تنویر کی 9 قسمیں ہے. تنوین کی 9 قسمیں ہے. ماشاء اللہ 5 قسمیں ہیں. 5 قسمیں بولیے کیا کیا؟ تنویر تنقید، تنویر ترنم، تنویر عوض، تنویر مقابلہ. یہاں کون سی تنوین ہے؟ تنویر تنقید. تنکیر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی یا ایک. کوئی یا ایک. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب مفید. ایک مبارک کتاب ہے. کتاب مفید کا ترجمہ کتاب مفید، ایک مفید کتاب ہے. اچھا، کتاب مبارک آگے ہے. ہوا القرآن، ہوا کیا ہے؟ ہوا واحد مذکر غائب کی ایسی ضمیر ہے جو فاعل اور اسم دونوں سے علیحدہ آتی ہے. اس لیے کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آیا ہوا ہے. اضافت کی 6 علامت اضافت 6 کسرہ، حمزہ، مشغول، ازبا. ان 6 علامتوں میں سے حال کے آخر میں کسرہ آیا ہوا ہے، اس لیے کہ حال مضاف ہے. اور مضاف کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے آخر میں اگر الف واو ہا نہ ہو تو کسرہ ہوتا ہے. جیسے حال ما جمع متکلم کی ایسی ضمیر ہے جو فاعل اور اسم دونوں سے علیحدہ آتی ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر فاعل سے پہلے آئے یا ترکیب میں مبتدا واقع ہو تو مرفوع منفصل کہلائے گی، اور اگر اس کے بعد را آئے تو منصوب منفصل کہلائے گی. اور اگر اس سے پہلے کوئی اسم آئے تو مضاف الیہ واقع ہوگی، اور اگر حرف جر ہو تو مجرور منفصل کہلائے گی. یہاں مضاف الیہ کہلائے گی اس لیے کہ اس سے پہلے اسم آیا ہوا ہے. کہ ہستم ترکیب کریم حرف کریم منادہ الف حرف ندا، با زائد فعل پر، بخشا امر کا واحد حاضر، بخشا فعل ضمیر اسم اس کا فاعل، بر حرف جر، حال ما حال مضاف، ما مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق، بخشا فعل کے بخشا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جواب ندا، منادہ حرف ندا اور جواب ندا سے مل کر جملہ انشائیہ ندائیہ ہوا. کہ ہستم اسیر کمند ہوا کہ ساتھ باب معنی دریانی بیچ یامی، باب معنی بریانی اوپر، باب معنی رایانی کو، باب معنی سبب، باب معنی طرف، باب با زائد. یہاں پر با زائد ہے اس لیے کہ فعل پر آیا ہوا ہے. نہاد کلمے کی 3 قسموں میں سے فعل ہے. فعل کی اولاً 2 قسمیں ہیں، فعل تام، فعل ناقص. نہاد فعل تام ہے. فعل تام کی 6 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر، فعل نہیں. نہاد فعل مضارع ہے. مضارع کی 2 قسمیں ہیں، مضارع مطلق، مضارع دوامی. فعل مضارع ہے. نہاد فعل ماضی ہے، ماضی مطلق کا واحد غائب ہے. خان کلمہ کی 3 قسموں میں سے اسم ہے. اسم کی اولاً 2 قسم ہیں، اسم تام، اسم ناقص. خان اسم تام ہے. اسم تام کی 3 قسمیں ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد. خان اسم جامد ہے. اسم جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم ظاہر، اسم ضمیر. خان اسم ظاہر ہے. کرم کلمہ کی 3 قسموں میں سے اسم ہے. اسم کی اولاً 2 قسمیں ہیں، اسم تام، اسم ناقص. کرم اسم تام ہے. اسم تام کی 3 قسمیں ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد. کرم اسم جامد ہے. اسم جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم ظاہر، اسم ضمیر. کرم اسم ظاہر ہے. خان کرم لفظ دلا ہر کے بنیاد خان کرم. ترکیب دل منادہ، الف حرف ندا، ہر کے اسم موصول، با زائد نہاد فعل، ضمیر اسم اس کا فاعل. خان مضاف، کرم مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر نہاد فاعل کا مفعول بھی، فاعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہر کے اسم موصول کا صلہ، ہر کے اسم موصول اپنے صلے سے مل کر جواب ندا، ندا منادہ سے مل کر جملہ انشائیہ ندائیہ. الرحمن الرحیم. در مدح کرم. دلا ہر کے بنیاد خانے کرم، بشد نام دار جہان کرم.
کرم نامدار جہانت کند کرم کامگار امانت کند ورائے کرم در جہاں کار نیست وزی گرم تر ہیچ بازار نیست کرم مایا شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود دلا ہر کے بنیاد خانے کرم اے دل جس شخص نے بچھا دیا بخشش کا دسترخوان دل بمعنی دل الف برائے ندا اے دل ہر کے اس میں موصول بمعنی جو شخص کے بازائد نہاد فعل ضمیر اس میں اس کا فاعل جس شخص نے بچھا دیا خانے کرم بخشش کا دسترخوان اجرا کیجیے دل کلموں کی تین قسموں میں سے اسم ہے اسم کی دو قسم ہے اسم تام اسم ناقص اسم تام کی تین قسم ہے اسم مصدر اسم مشتق اسم جامد دل اسم جامد ہے اسم جامد کی دو قسم ہے اسم ظاہر اسم ضمیر دل اسم ظاہر ہے الف کلموں کی تینوں قسموں میں سے حرف ہے حرف کی دو قسم ہے حرف کی تین قسم ہے حروف تہجی حروف ابجد حروف معنی الف حروف معنی میں سے ہے اور حروف معنی کی دو قسم ہے حروف معنیہ مفردہ حروف معنیہ مرکبہ الف حروف معنیہ مفردہ میں سے ہے اور الف پانچ معنی کے لیے آتا ہے الف برائے ندا اسم کے آخر جیسے خدا یا خدا بادشاہ بادشاہ الف برائے کثرت الف زائد الف برائے دعا الف بمعنی فاعل یہاں پر الف زائد ہے یہاں پر الف زائد ہے الف حرف ندا ہے ہر کے اس میں موصول بمعنی جو شخص کے ہر اسماء موصولہ کتنے ہیں فارسی میں؟ کتنے 6 بولیے ہر کے اسماء موصولہ 6 ہیں جی ہر کے ہرا کے ہرا کے ہر کے ہرا کے ہر کس کے ہر شخص آنا کے آنچے ہر آنچے آنچے ہر آنچے بنیاد پر بولیے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں جبکہ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. عام طور سے اردو کتابوں میں اگر آدمی پڑھتا ہے تو فارسی کے بغیر آدمی اس کتاب کو صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ یہ ادارہ مشہور و معروف الحمدللہ ایک بہترین درسگاہ ہے جو بہترین افراد تیار کر رہی ہے. آج یہاں سالانہ امتحان ہے. اس موقع پر میری اور میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی حاضری ہوئی ہے. اسی طریقے سے مفتاح العلوم جلال آباد سے اسی طریقے سے مفتی عبدالستار صاحب تشریف فرما ہے. یہ بھی اسی مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. جی آج 13 شعبان المعظم 1443 مطابق 16 مارچ 2022 بروز چہارشنبہ ہے. آج سالانہ امتحان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور باقی اس ادارے کے بارے میں مختصر میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کچھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مرکز دعوت و ارشاد حکیم الامت اپنے اس خاص طرز خاص انداز کے ساتھ تقریباً 5 سال سے کام کر رہا ہے اور عام طور سے طلباء کی زیادہ بھیڑ نہیں یہاں رکھی جاتی. 15-20 طلباء ہی رکھے جاتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اور دوران سال چھٹیاں تعطیلات بھی بہت کم رہتی ہیں. تعلیم کا آغاز 5-6 شوال میں ہو جاتا ہے اور امتحان عام طور سے 18-20 شعبان پر ہوتا ہے. تو وقت کافی ہوتا ہے اور محنت بھی الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں ہوتی رہتی ہے. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ہم نے طلباء کا وقت بچانے کی کوشش کی لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ صلاحیتوں میں ان کی بڑا اچھا اضافہ ہو اور معیاری تعلیم ہو. فارسی اور عربی اول 1 سال میں، عربی دوم اور عربی سوم کی کتابیں دارالعلوم کے نصاب کے مطابق 2 سال میں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں. فارسی
کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 سال فارسی میں لگ جاتا ہوگا، لیکن یہاں تقریباً 3 مہینے میں فارسی نصاب پر اور فارسی عبارت کے سمجھنے پر، اور جو میزان، منشعب، نحویر، پنجگنج اور اسی طرح علم الصیغہ وغیرہ کی جو عبارتیں ہیں فارسی میں، ان کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ابھی مولانا شعیب صاحب فرما رہے ہیں کہ اردو میں جہاں تک فارسی الفاظ کے استعمال کا تعلق ہے تو اس پر بھی بچے بڑی تحقیق کے ساتھ الحمدللہ کام کر لیتے ہیں۔ اس سال یہاں ایک جماعت فارسی کی جو ہے، اس میں 6 طلبہ ہیں: محمد ساحل سردھنا، محمد شاہویز بڑوت، محمد معراج لونی، عبد الرحمن فولاد نگر، عبد الصمد تھل، محمد اسد بڑوت۔ یہ سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور ان کی پہلے سال میں شروع میں تیسیر المبتدی، حمد باری فارسی کی پہلی، کریمہ سعدی، گلستان سعدی، پندنامہ عطار، ما لا بد منہ فارسی، اور پھر اسی کے بعد متصلاً اسی سال میں میزان الصرف، منشعب، پنجگنج، نحویر، شرح تعمیل، القراءۃ الواضحہ اول، مفتاح العربیہ اول، صفوۃ المصادر، یہ کتابیں ان کی ہوئیں۔ یہ تقریباً 15 کتابیں ان بچوں کی ہوئی، عربی اور فارسی کی ملا کر، اور آج امتحان ہے سالانہ ان بچوں کا، آپ سنیں گے۔ اور یہ اہتمام اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے اہل مدارس کا اصرار رہا اور ان کی خواہش رہی کہ یہاں کے طلبہ کا جو طریق تدریس ہے، خاص طور سے ان کا اجرا، تحقیق، ترکیب وغیرہ، وہ ذرا اس واٹسپ وغیرہ پر بھیج دیا جائے تاکہ دیگر مدارس کے طلبہ کو بھی ایک طریقہ معلوم ہو، اور جو بہت اچھا مفید طریقہ ہے۔ اب یہ حضرات ممتحنین تشریف فرما ہیں: حضرت مولانا شعیب صاحب، استاد مفتاح العلوم جلال آباد، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، استاد اولیاء مفتاح العلوم جلال آباد، مفتی عبدالستار صاحب قاسمی، یہاں بڑوت شہر کی ایک اہم مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ مدرسہ چلاتے ہیں، اور وہ چاہت بھی پیش کر رہے ہیں، کچھ طلباء نے حفظ کیا ہے، وہ انشاءاللہ یہیں داخل کرائیں گے۔ اور ہمارے محترم مولانا بلال صاحب، جو آپ سب کے جانے پہچانے ہیں اور خاص طور سے مدارس سے وابستہ ہیں، اور اہل علم سے ان کا ماشاءاللہ الحاق رہتا ہے، اور علمی چیزوں کو عوام اور خواص کے سامنے پیش فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اشاعت کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں، تو مولانا ہمارے بلال صاحب مد ذلہ العالی اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آپ حضرات تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش فرمائیں گے۔ اب امتحان کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔